دوستو، رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے یہ وسوسہ بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ وسوسہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوال ذہنوں میں ہمیشہ سے رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ کچھ کے خیال میں ہے کہ یہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس شرط کے ساتھ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے جماع نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس کو سخت گناہ بھی ہوگا۔ جس طرح سے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کی خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے تو یہ منع ہے۔ لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آپ روزے سے نہ ہوں، لیکن روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ روزے کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے قلب روشن ہوتا ہے، قلب میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت بیدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی یعنی جس میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے تو اس منی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جس کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، اس میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتے ہیں، تو عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک چانس رہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے یعنی کہ جماع کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنی تاثرات بیوی کے شکن میں یعنی پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جائے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان پڑھے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھے۔ اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اس وقت اذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ کا کچھ نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان سے شیطان کافی حد تک کافی میل تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان دی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔
اور جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ میاں بیوی جب صحبت کرنے کے لیے جائے تو یہ دعا ضرور پڑھے، اور وہ دعا اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دور رکھ۔ دوستو، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان کے علاوہ دنوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اپنی تاثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رمضان شریف کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جماع کرنا ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت جرأت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میاں بیوی ملاقات کرے تو ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کرتا ہے، اس لیے اپنی بیوی سے جماع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جماع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، رمضان کے مہینے میں بیوی سے جماع کرے، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں نہیں، ورنہ سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا، اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے، قطعی طور پر غلط ہے۔ اس کا آپ خصوصی طور پر خیال رکھیں، اور جو 2 باتیں آپ کو بتائی گئی ہے ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔